اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اسرائیل کے اولاد، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا تھا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، جو اس کی تصدیق میں ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے بڑھ چڑھ کر تم ہی اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور مجھ سے ہی تم ڈرو۔ حق میں باطل کا گھال میل نہ کرو، اور جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ کیا تم لوگوں کو تو نیکی اور احسان کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم عقل میں کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک وہ نماز بہت مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جن کے دل جھکے ہوئے ہو، جو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف انہیں لوٹنا ہے۔ اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور اس سے بھی کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر بڑائی دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کوئی کسی کی طرف سے کچھ تاوان ہرجانہ بھرے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش ہی قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد ہی پا سکیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے چھٹکارا دلایا جو تمہیں بدترین دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور ان میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں سمندر میں الگ الگ چوڑے راستے سے لے جا کر چھٹکارا دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے تھے، تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ کو ہم نے کتاب اور کسوٹی دی تاکہ تم راہ پا سکو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بچڑے کو دیوتا بنا کر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹو تو اپنے لوگوں کو خود قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کی نظر میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا، اے موسیٰ ہم ایمان لانے کے نہیں جب تک اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ پھر ایک کڑک نے تمہیں آ دبوچا اور تم دیکھتے رہے، پھر تمہارے بے جان ہو جانے کے بعد ہم نے تمہیں جلا اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم پر بادلوں کی چھایا کی اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ جو اچھی پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں۔ انہوں نے ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا، بلکہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ گزار بن کر داخل ہو، اور کہو جھوٹ ہے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور اچھے سے اچھا کام کرنے والوں کو ہم اور زیادہ نوازیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی، ظالموں نے اسے دوسری بات سے بدل دیا۔ آخرکار ظالموں پر ہم نے جو نافرمانی
وہ کر رہے تھے اس کے سبب آسمان سے عذاب اتارا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا چٹان پر اپنی لاٹھی مارو تو اس سے باہر چشمے پھوٹ نکلیں گے، اور یہ گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا، اور زمین میں بگاڑ پھیلاتے نہ پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے 7 پات اور ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز نکالیں۔ موسیٰ نے کہا کیا تم جو گھٹیا چیز ہے اس کو اس سے بدل کر لینا چاہتے ہو جو بہتر ہے، کسی شہر میں اترو، پھر جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر رسوائی اور بدحالی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور نبیوں کو بے وجہ قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے رہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور سابی جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسے لوگوں کا ان کے اپنے رب کے پاس اچھا بدلہ ہے، ان کو نہ تو کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس حال میں کہ طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اونچا کر رکھا تھا تم سے پکا عہد لیا تھا، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ تم اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو۔ پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں پڑ گئے ہوتے، اور تم نہ لوگوں کو تو جانتے ہی ہو جو تم سے سب کے دن کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہہ دیا بندر ہو جاؤ، دھکارے اور پھٹکارے ہوئے۔ پھر ہم نے اسے سامنے والوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈر رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل بنوں۔ بولے ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا، نہ ان کے بیچ کی راس ہو، تو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کرو۔ کہنے لگے تمہارے لیے اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، گہرے چٹکیلے رنگ کی دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ بولے ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ کیسی ہو۔ گایوں کا طے کرنا ہمارے لیے مشتبہ ہو رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ لگا لیں گے۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ ایسی گائے ہو جو سدائی ہوئی نہ ہو ہے کہ زمین جوتتی ہو اور نہ وہ کھیت کی سینچائی کرتی ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، دوسرے رنگ کی ملاوٹ نہ ہو۔ بولے تم نے ٹھیک بات بتائی ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔
اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کا قتل کر دیا، پھر اس سلسلے میں تم نے ٹال مٹول سے کام لیا، جبکہ جس کو تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے چوٹ کرو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہارے سامنے اپنی نشانیاں پیش کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔